سال تک آپ کے لیکچر سننے کے بعد اب سادہ مسلمان بن چکا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تمام فرقے ایک دوسرے کو دل دل میں غلط کہتے ہیں، لیکن شیعہ کو اوپنلی کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سودا بکتا ہے. یہ سودا بکتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے ختم نبوت کے مسئلے میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کر لیں، تو یہ اس نیشن میں سودا بکتا ہے. جب آپ اسی طرح کے جرائم دوسرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں، وہ کہتے ہیں اس پہ مٹی ڈالیں. اس لیے میرا جب کلپ آیا ہے کہ قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے، تو سب کو تڑکا لگا ہوا ہے. تڑکا یہ نہیں لگا ہوا کہ میں نے کوئی جھوٹا الزام لگایا. وہ کہتے ہیں یار آپ سے قادیانی پہ سوال ہوا تھا، آپ نے ہمارے بزرگوں کو بھی رگڑا ہے. بھائی اس لیے رگڑا ہے کہ اللہ کے بندو، میں ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں ایک مقدمہ کھڑا کر رہا ہوں. جب مقدمہ کھڑا ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس مقدمے میں ایک خاص بندے کو آپ گلٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اسی لیول کے جرم کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے. یہ تو قائم بالقسط تو ہونا نہیں ہے. قرآن پاک تو بار بار کہتا ہے کہ انصاف کرنا ہے، چاہے تمہارے ماں باپ رشتہ دار سب لوگ ہی تمہارے سامنے آ جائیں، تم نے انصاف سے لینا ہے کام. تو اس طرح کے معاملات کے اندر یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس میں بھی بیسیکلی یہی والے ایشو یعنی کار فرما ہوتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ایک پولیٹکس بھی، جب ایک ایران کا جب انقلاب آیا 1979 میں، اس کے بعد یعنی ارد گرد کے سارے ملکوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. افغانستان کے معاملے کی تکلیف انڈیا کو چوتھے محلے 14,000 کلومیٹر دور کیوں پڑ گئی؟ کہ انہوں نے کہا یہ اگر طالبان یہاں پہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو یہ پھر ایکسپورٹ ہوگا. ان کو وہی نظر آ رہی تھی، عمر سیریز نظر آ رہی تھی کہ سر یہ پھر باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے انقلاب. اس لیے وہ دیکھیں آگے بیٹھے ہوئے ہیں 19 سال سے لڑ رہے ہیں کہ ان کو نہیں، اور یہ ابھی بھی یہ کسی بھول میں ہے کہ اگر یہ جیسے ہی اسٹیبل ہوں گے پھر یہ ایکسپورٹ ہوگا باہر. اسی طریقے سے ایران میں جب انقلاب آیا نا تو یہاں پہ بھی لوگوں کو فکر پڑ گئی، سعودیہ کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی. تو یہاں پہ پھر انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو بھرتی کیا، اور وہ یعنی محبت صحابہ کے نام کے اوپر، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ اعلی کار وہ رافضی قسم کے ذاکرین بھی بنے کہ جن کی بکواسات والی ویڈیوز عوام کے سامنے آئیں اور اس کے اوپر عوام مشتعل ہوئی، اور اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کی تنظیموں میں آ کے انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی، امام بارگاہوں پہ حملے کیے. وہ جسٹیفائی نہیں ہے لیکن سبب یہ بھی بنے. لیکن ان کو میں اس لیے بھی جسٹیفائی نہیں کہتا کہ وہ 2 نمبر ہیں. جب اسی قسم کی گستاخیاں ہم نے ان کے بزرگوں کی دکھائی ہیں تو انہوں نے اپنی کسی مسجد کے اوپر بم نہیں مارا، اپنے کسی بزرگ کے مزار کے اوپر بم نہیں مارا. تو اس کا مطلب 2 نمبر ان کی ڈاکٹرائن چل رہی تھی نا. میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں. اسی طرح کی ایک العدم تنظیم کا ایک جو ہے نا وہ امیر تھا جیلم شہر میں. یہ 2008-9 کی بات ہے جب یہ ہمارا علمی فتنہ عالمی نہیں تھا. تو میں اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کیا کرتا تھا، یعنی عربی والا فتنہ، پنجابی والا نہیں، آزمائش. تو میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے جی یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا جی میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے، اور ان کی بھی میں نے ریزن بتائی کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں. ایک ٹیکنیکل ایشو ہے وہ آپ میرا دیکھ لیں، قادیانیوں کو دعوت اصلاح. یہ سنیوں کا ایک فرقہ ہے قادیانی، اور شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو شام میں ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. باقی تو میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. کہتا نہیں جی ان کا کلمہ ہی لادا ہے. میں نے کہا کہاں سے لادا ہے؟ کہتے وہ کلمہ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے بھائی اس پورے جملے کے اندر کفر کہاں پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ کیا کفر ہے؟ کہتا نہیں علی تو اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا علی نبی اللہ ہوتا، نبی اللہ ہوتا تو پھر کفر تھا. وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد ہے، وہ تو محمد اور آل علی بھی نہیں کہتے ہیں، وہ آل محمد کہتے ہیں. اچھا تو اس میں کفر کہاں آ گیا؟ وہ کہتا نہیں کلمہ بدل گیا. میں نے کہا تم یہ کہو کہ کلمے میں ایکسٹینشن آ گئی، اس کو بدعت کہہ دو. جس طرح بریلوی ہیں وہ اذان کے ساتھ دروشی پڑھتے ہیں، تو اذان آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل دی، تو اس کو کفر تو کوئی نہیں کہتا، کیونکہ آپ کہتے ہیں دروشی فی نفسی ٹھیک ہے، اذان کے ساتھ ایڈ کرنا ایک ایڈیشن ہے. کیونکہ دروشی فی نفسی تو ٹھیک ہے، علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ ایز اے سلوگن تو لادا سے ٹھیک ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ وہ نہیں یہ کافر ہے، وہ کلمہ بدل دیا. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ جس میں واقعی انہوں نے ولی اللہ کی بجائے رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ. میں نے کہا یہ بتاؤ. کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ.
تو اس سے پتہ چلی کہ یہ عشق صحابہ، عشق رسول 2 نمبر ہے. 2 نمبر بھی ویسے 2 نمبر کی توہین ہے. 2 نمبر بھی کہنا ہے گا یار 2 نمبر نہ کہ یہ 10 نمبر ہے. 2 نمبری بھی کسی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی بندہ ڈسیو ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل واضح ہے. تو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو یہ ایک چونکہ اس وقت ایک انٹرنیشنل پالیٹکس تھی، اس کی وجہ سے ایک ادھر سلسلہ شروع ہوا. اجماع صحابہ اسی پہ ہے کہ جو یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، کیا یہود و نصارہ کی عورت ہمارے مسلمان جو فرقے ہیں ان کی عورتوں سے بہتر ہے؟ یہود و نصارہ کی جو عورتیں ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر ہی نہیں مان رہی، یہ صحیح ہے نا؟ اور ہمارے مسلمان فرقوں کی عورتیں نبی علیہ السلام کو پیغمبر مان رہی ہیں، ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. رہا شرک، تو یہود و نصارہ کی عورتوں کا شرک زیادہ جلی ہے مسلمان عورتوں سے، اس اعتبار سے کہ مسلمان عورتوں میں اگر کہیں پہ شرک پایا جاتا ہے تو وہ شرک جلی نہیں، خدا کی ذات میں کسی کو وہ شریک نہیں کرتی. وہ یہ نہیں کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا نبی علیہ السلام کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو سجدہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی تھکڑ سے تھکڑ مسلمان بھی آپ کو نہیں کہے گا. لیکن اس کے اگینسٹ جو جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو شرک جلی ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو اگر آپ ریشو پروپورشن میں اس کو پلڑا دیکھیں تو مسلمان عورتوں کا بہرحال بھاری ہے، بلکہ بھاری کہنا بھی ایک طرح کی زیادتی ہے، بہت بھاری ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں، یہ ایک دوسرے کے فرقوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال نہیں سمجھتے. یہ آپ مجھے کہیں گے کہ پریکٹیکلی ایک بریلوی کا دیوبندی سے ہوا ہے یا ایک بریلوی کا اہل حدیث سے ہو گیا، اہل حدیث کا دیوبندی سے، وہ ضرور ہوا ہے. لیکن شرعی فتویٰ آپ اگر لے کے دیں نا تو نہیں دیں گے. اسی تو آئے دن آپ دیکھتے ہیں سوال آ رہا ہوتا ہے سنی شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے. یہ کیوں سوال پیدا ہوتا ہے؟ اسی لیے پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ نکاح جائز نہیں سمجھتے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے معاملات ان 100 سالوں کے، اگر آپ پرانے بزرگوں کو پڑھیں نا، سید نصیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی، جو یعنی اہل حدیث کی آپ سمجھ لیں کہ ماں ہے سب کانٹیننٹ کے. مذہب بریلوی صاحب بریلویوں کے لیے ہے نا، اور اشرف علی تھانوی صاحب یا قاسم نوتوی صاحب دیوبندیوں کے لیے. اہل حدیث کے لیے جو سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑے بزرگ ہیں سید نصیر حسین دہلوی ہیں. اس وقت جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا، سارے یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ان کے باقاعدہ فتاویٰ موجود ہیں کہ سنی شیعہ کا نکاح درست ہے، اور ہم نے وہ PDF میں شیئر بھی کروائے تھے گروپس کے اندر. اس زمانے میں لوگ دیکھیں کتنی ٹالرنس رکھتے تھے، حالانکہ ان کے سامنے وہ سارے عقائد نہیں تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیعہ کے خلاف باقاعدہ کتابیں لکھتے تھے، فتوے لکھتے تھے، اور وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے قرآن تو آسمانی مذاہب کا احترام کرتا ہے، تو ہم اپنے جو ایک ریلیجن کے ماننے والے مختلف اسکول آف تھاٹ میں احترام نہیں ایک دوسرے کا کر سکتے. تو یہ ٹالرنس یعنی ان لوگوں میں موجود تھی. تو یہاں پہ کہا گیا کہ مشرک عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس مشرک سے مراد بت پرست، کافر، نبی علیہ السلام کو نہ ماننے والی، آسمانی کسی مذہب کو نہ ماننے والی، یعنی آج کی ڈیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں بدھسٹ، ہندو، ایتھیسٹ، یہ سب کے سب وہ لوگ یہود و نصارہ اس کیٹیگری میں. کا نکاح درست ہے؟ ہاں، اس کا بھی میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ سورہ المائدہ کے اندر آیا ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں. اہل کتاب یہود و نصارہ شرک بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مشرک تھے، ان کے شرک کو ایڈریس کیا گیا. قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا جو شرک نہ کرتا ہو یہودی اور عیسائی اس سے کر لو، نہ، بت پرست کے ساتھ منع کیا، اور جو اہل کتاب مشرک ہے اس کے ساتھ اجازت دے دی، اور اجماع امت ہے، کسی کا بھی انکار نہیں ہے. تو یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. تو میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کسی سنی سے کہ اگر یہودی اور عیسائی کی عورت جو تمہارے نبی کو وہ کہتے ہیں کاپی رائٹس کا مقدمہ کریں گے، اس نے جھوٹا پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے نعوذ باللہ، جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ تو شادی ہو رہی ہے، اور نہ صرف گستاخ ہیں بلکہ ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، تو شیعہ کیا نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ محمد اور آل محمد کہتے ہیں. آپ تو ہر بزرگ بابے کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو اہل بیت سے باہر ہی نہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد اور آل محمد.
تو اگر ہم دنیا میں انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ پیش کریں کہ ایک عورت وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا پیغمبر مانتی ہے، نعوذ باللہ، اور وہ آپ پہ ایمان ہی نہیں لاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا مانتی ہے، اس سے تو اسلام زیادہ دیر ہے نکاح کرنے کی، اور دوسری طرف ایک شیعہ ہے جن کے بارے میں آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی صحابہ کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا. اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جی اسلام سے نکالنے کے لیے اسی چیز کا انکار ضروری ہے جو اسلام میں آنے کے لیے اقرار کیا جاتا ہے. اسلام میں آنے کے لیے ابو بکر و عمر کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا عثمان و علی کا یا نبی علیہ السلام کا. تو جب تک کوئی نبی کا انکار نہیں کرتا وہ اسلام سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ جب آپ نے اس کو اسلام میں داخل کیا تھا تو اس کو آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کے داخل کیا تھا. اب اسلام سے نکلنے کے لیے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا اور آخرت کا انکار کرنا ہوگا، نعوذ باللہ یا اللہ کا. تو یہ ان کے جذباتی رویے ہیں، شیعہ ہوں سنی ہوں سب کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. میں تو اگلی بات کرتا ہوں، میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کیا کوئی بریلوی اپنی بچی کسی اہل حدیث یا دیوبندی کو دے گا؟ تو وہ تو شیعہ نہیں ہے، وہ تو سنیوں کے آف شوٹ ہیں. سر یہ سوال بدلیں سنی شیعہ کا انکاح، اس سوال کو یہ کریں کہ بریلوی کی لڑکی کا دیوبندی کے لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ تو کہیں گے نہیں، دیوبندی کی لڑکی کا بریلوی، وہ آپس ہی نہیں کرتے، تسی ایڈے بڑے فرق ہی پہنچ گئے ہو. انہوں نے تو یہی مت نہیں ہے، بلکہ یہ آتی اور مماتی کا نکاح نہیں ہوتا دیوبندیوں میں آپس میں. رائے ونڈ سے فتویٰ نکلا ہوا ہے، باقاعدہ مفتی کی کال چڑھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، تبلیغی جماعت والوں نے کال کیا جی ہمیں فتویٰ دیں، یہاں پہ ایک مماتی دیوبندی عالم دین ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کا بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو بچی کا نکاح کہاں سے دیں گے؟ دیوبندی آپس میں نہیں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے میرے بھائی. ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے ماننے والوں کی بچی کا الیاس قادری صاحب کے ماننے والوں کے بچے سے نکاح نہیں ہو سکتا میرے بھائی. نقشبندیہ کا چشتیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ قوالی کے قائل ہیں، وہ قائل نہیں ہے. تسی تو بہت بڑے دور ٹر گئے ہو، کوئی بھی آپس ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی. تو قرآن و حدیث میں جس بندے کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں، مولویوں کے کہنے پہ نہیں، قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں ہر اس بندے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. باقی کفر آپ دیکھیں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، سنیوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، تو بلکہ سنیوں کے ساتھ کیا وہ تو اپنے فرقے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. یہاں پہ کئی اہل حدیث مولویوں نے لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں کہ جی اپنی بچیاں جو ہیں وہ حنفیوں کو نہ دیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو اہل حدیث حنفی کا بھی نکاح نہیں ہوتا، لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ ٹی وی پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ امت لڑے، ورنہ ریالٹی ان مولویوں کی یہ ہے کہ اہل حدیث اور بریلوی دیوبندی بھی آپس میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہذا سوال ہی جعلی ہے. اچھا یہ آپ نے کفر کی بات چھڑی ہے نا، تو اس میں پھر سادات کا بھی مسئلہ کور کر دینا. ہاں، سادات کے بارے میں میرا موقف وہی ہے کہ سادات بھی اس امت سے اور غیر سادات کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے گی، کوئی اس کے اوپر نہیں ہے. اچھا ایک مولانا صاحب یہ وضاحت فرما دیں کہ کیا ایک سنی لڑکی شیعہ لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ شیعہ لڑکا صحابہ کو برا بلا نہیں کہتا اور حضرت علی کو خدا نہیں کہتا، اس کا عقیدہ بنیادی طور پر وہی ہے جو میرا ہے، لیکن ہمارے فرقوں کے مختلف نام ہیں. میں نے آپ کا خطبہ سنا جس میں آپ نے وحدت کی بات کی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے لاہور کے مختلف جامعات سے پوچھا ہے، ان کے مطابق یہ صحیح نہیں؟ مجھے اس کے نہ ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، برائے مہربانی اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. آپ نے جب پوچھا نا کہ شیعہ اور سنی لڑکی کا نکاح، لڑکی سنی یا لڑکا شیعہ، میں نے خود اپنے ہاتھ سے لوگوں کے نکاح کیے، شیعہ بچوں کے ساتھ سنی لڑکیوں کے، بالکل جائز ہے، کوئی وجہ نہیں، شروع سے مسلمان کرتے آتے ہیں، یہ نکاح درست ہے. سوال اکثر ہمیں موصول ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، آج کل بہت زیادہ انٹریکشن ہے دنیا بھر میں، لوگ نوجوان طلبہ طالبات مختلف یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، میل ملاقات ہوتا ہے، ان سے وابستگی پیدا ہو جاتی ہے، تو مختلف دینی مسالک اور فرقوں سے ان کا تعلق ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا شیعہ اہل تشیع اور اہل سنہ کے مابین یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، یہ نوجوانوں کو اختیار کرتے ہوئے کوئی چیز ہے جو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے یا بلا تردد کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو سادہ اصول ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، اور اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں یا اور دوسرے گروہ ہوں، سب کے سب مسلمان ہیں. مسلمانوں کے درمیان نکاح میں کوئی تردد قانونی لحاظ سے تو نہیں ہو سکتا. آدمی نکاح کرنا چاہے ضرور کرے. کرتا تھا، پچھلے سالوں ان کا انتقال ہو گیا. وہ اپنے خطاب میں فرمانے لگے یہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے. سنی شیعہ کا جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ہے. اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے. وہ سنی سنی میں بھی ہے، وہ شیعہ شیعہ میں بھی ہے، وہ بھائی بھائی میں بھی ہے. اختلاف نہ ہو تو مردنی آ جائے، اختلاف نہ ہو
تو تحرک ختم ہو جائے، اختلاف نہ ہو تو تحقیق کے دروازے بند ہو جائیں. اختلاف کو حسن جانو، اختلاف کو جمال جانو، یہ جمالیات کا حصہ ہے. یہ اللہ نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بنایا ہے. ایک ماں باپ کے 4 بچے ہوتے ہیں، چاروں مختلف ہوتے ہیں. اختلاف لیل و نہار پر پوری کائنات چل رہی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ بغیر اختلاف کے تو تحرک نہیں رہ سکتا. زندگی کا مطلب نہیں رہے گا بغیر اختلاف کے. اختلاف اور ہے، اور یہی میں جملہ کہتا جاؤں اپنے ساتھیوں سے، یہ جو ہمارے علمی اختلاف ہیں، سنی شیعہ میں، شیعہ شیعہ میں، سنی سنی میں، دیوبندی بریلوی میں، یہ علمی اختلاف ہیں. ورنہ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہو مسلم، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے، اور اسلامی احکامات اور اسلامی دستورات اس پر لاگو ہوتے ہیں. مسیحیوں سے شادی کرنا تو جائز ہے، اہل کتاب سے شادی کرنا تو جائز ہے، سنی شیعہ کی شادی جائز نہیں ہے. کہاں پہنچ گیا ہے امت کا معاملہ؟ یہ آپ کا کون سا یونیورسٹی ہے کراچی میں؟ کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک بڑے آئی بی اے میں ہم گئے یوم مصطفیٰ میں خطاب کرنے، تو وہ جو جیسے وہاں کے بچے ہیں وہ اے لیول والے سارے اپنے خاص ہولیوں میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. وہ ویسے یہ بھی آپ کو سن کر اچھی لگے گی بات کہ وہ 11 محرم کو جو طالب علموں کا امتحان تھا، جناب وقار مہدی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ رجسٹرار صاحب سے بات کر کے انہوں نے 8-10 دن آگے بڑھوا دیا ہے. تو وہ ایک جوان ایک بچی سوال کرنے لگی، تھک تو نہیں رہنا آپ میری باتوں سے. ایک بچی سوال کرنے لگی، مولانا یہ آپ مولوی حضرات نے کیا بنایا ہوا ہے کہ شیعہ لڑکے کی سنی سے اور سنی لڑکی کی شیعہ سے شادی نہیں ہوگی؟ تو میں نے کہا بی بی تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ سندھی کی مہاجر سے، مہاجر کی پنجابی سے، پٹھان کی بلوچی سے شادی کیوں نہیں ہوگی؟ جو جواب تمہارے پاس وہاں ہے کہ ثقافتیں مختلف ہیں، رہن سہن مختلف ہیں، انداز زندگی مختلف ہے، وہی جواب یہاں ہے. یہ کوئی شرعی طور پر تو منع نہیں کیا جا رہا. نبھانا مشکل ہو جائے گا، رہنا مشکل ہو جائے گا، زندگی گزارنے میں تمہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کر سکتے ہو، سنبھال سکتے ہو. تو جب ہم اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ اختلاف علمی رہنا چاہیے. خود البرادران اہل سنت کے اندر بہت سارے نظریات بہت روشن ہیں جو ہم سے قریب تر ہیں، ہم ان سے بعض چیزوں میں قریب تر ہیں. اکثر چیزیں میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس وقت سعادت مندی ہے، بزرگ علماء کرام تشریف فرمائیں، سیاست مداران تشریف فرمائیں، مختلف جماعتوں، سیاسی جماعتوں کی شخصیات تشریف فرمائیں، کراچی کے منتظم اعلیٰ تشریف فرمائیں. یہ اختلاف ہمارا علمی رہنا چاہیے، مدرسوں کی حد تک رہنا چاہیے، دینی حلقوں تک رہنا چاہیے. ان لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے جو حل نہیں کر سکتے اس مسئلے کو. ورنہ برادران اہل سنت بہت سارے نظریات میں ہم سے قریب تو رہیں، ہم بہت سارے نظریات میں ان سے قریب تو رہیں. نہ شیعہ سنی سے شادی کر سکتا ہے نہ سنی شیعہ سے، کیونکہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، غلیظ ترین زندیق ترین کافر ہے. تو کسی صورت میں یہ نکاح جائز نہیں ہے، زنا در زنا ہی ہوتا رہے گا، نکاح ہوگا ہی نہیں شیعہ سے. یہ اس طرح دھوکہ دیتی ہے لڑکی. بڑے شیعہ بڑے حرامی ہوتے ہیں، بڑے شیعہ بڑے حرامی ہوتے ہیں، شیعہ بڑے حرامی ہوتے ہیں، بڑے خیر ہوتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بریلی سے ہو جائے گی، الدی سے ہو جائے گی، دیوبندی سے ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ شیعہ سے نہیں ہو سکتی کسی صورت میں بھی. یہ بڑے خنزیر ہوتے ہیں، بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حالت کفر میں ابھی اور قریب بعد میں پھر اس کی طرف مسلمان، وہ مسلمان تو ہو جائے. تو یہ تو اس کو کسی دوست کو بتا دیں جس کا مسئلہ ہے کہ اس چکر میں ہرگز وہ نہ پڑے.